آج ماہ رمضان کا پہلا جمعہ آ گیا، صرف 3 بار پڑھ لو۔ یہ سورت رمضان کے پہلے جمعہ پڑھنی ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ یہ سورت ضرور پڑھ لو، غیبی مدد ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان کا پہلا جمعہ آ گیا۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اپنے قبولیت والے دن میں صرف 1 منٹ اس تسبیح کو پڑھ لے گا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے 3 گھنٹے بہت قیمتی ہیں، بس اگر آپ ان کی حفاظت کریں تو یہ 3 گھنٹے ماہ رمضان کے آخر تک 90 گھنٹے ہو جائیں گے۔ یہ 3 گھنٹے ہیں افطار کا گھنٹہ۔ افطاری جلدی تیار کیجئے اور دعا کے لیے وقت نکالیے، کیونکہ روزے دار کی دعا اس وقت رد نہیں ہوتی، لہٰذا خود اپنے لیے، عزیزوں اور مرحومین کے لیے دعا کریں۔ دوسرا گھنٹہ رات کا آخری گھنٹہ، بس خداوند عالم سے خلوت کریں کہ اللہ آواز دیتا ہے۔ کیا کوئی درخواست کرنے والا ہے کہ میں قبول کروں؟ کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ بس اس وقت تم استغفار کرو۔ تیسرا گھنٹہ صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک مصلی پر بیٹھے رہنا اور ذکر خدا کرنا۔ یہ 90 گھنٹے ہیں، ان اوقات کا قیمتی بنائیں، ذکر خدا کریں اور غیبت سے دوری، نماز پنجگانہ اور نافلہ بجا لائیں کہ صرف 30 دن ہیں اور بہت جلدی گزر جائیں گے۔ ناظرین، اگر میرا بس چلے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں کہ آج مانگنے کی راتیں ہیں، خزانے لوٹنے کا دن ہے، آج رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے، آج غیبی مدد، غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کا دن ہے۔ آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کے دن کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آج جو بھی پڑھے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، رب کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیں گے۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ من پسند نوکری مانگو گے، مل جائے گی۔ آج وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے کئی ہفتوں، کئی دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے، آج آپ مانگتے چلے جاؤ گے، فرشتے رب کے حکم سے آپ کو دیتے چلے جائیں گے۔ آج من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ آپ قرض جیسی دلدل سے بچنا چاہتے ہو، قرض نے جینا حرام کر رکھا ہے، قرض سے ہمیشہ کے لیے نجات کے لیے پڑھ لو۔ آج قرض جیسی دلدل سے مکمل نجات نصیب ہو جائے گی۔ آج جو کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، آج کے دن اپنی لا علاج بیماری کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لو۔ بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس دن کو پائے اور رب کریم سے اپنی حاجت کو پورا نہ کرائے۔ اس دن مانگنے والے کو فوری دے دیا جاتا ہے، اس دن مانگنے والا منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے، اس دن مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے۔ اور آج آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہوں گے، لیکن آج کے دن جو تسبیح، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ آج کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ رب کی ذات پڑھنے والے پر اتنا کرم فرمائے گی، اتنی نعمتوں کی برسات فرمائے گی، اتنی کامیابی، عروج اور ترقی نوازے گی کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے دعا دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی نے وظیفہ بتایا تھا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، میرا مقصد آپ تک وہ اعمال، وہ وظائف لے کر آنا ہے جن کا کوئی وجود ہے، جن کو پڑھنے سے بے شمار فائدے ہوتے ہیں، جن کو لاکھوں لوگوں نے آزمایا اور اپنی حاجات کو پورا کرایا۔ میرا مقصد بنے بنائے وظیفے نہیں بتانا، وہ وظائف لے کر آنا ہے جو واقعی وجود رکھتے ہیں۔ زندگی اب موقع دے رہی ہے، اگر اب نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا 1 منٹ کی تسبیح ہے۔ میرے سمجھانے میں، میرے بتانے میں وقت لگے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی ہو جائے۔ اگر آج یہ دن جو سال میں ایک بار آتا ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں چھوٹی سی لاپرواہی سے ضائع ہو گئیں تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں، جو کوئی دکھیارے ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، آج رب کی ذات بندے کی نہ شکل کو دیکھتی ہے، نہ اعمال کو دیکھتی ہے، اس دن کے صدقے تمام نسلوں کو رنگ دیتی ہے۔ جس گھر میں 1 منٹ کی تسبیح پڑھی جائے گی، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ وظیفہ مغرب سے پہلے ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ آج کے دن جو بندہ وظیفہ، یہ تسبیح پڑھے گا، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی، اور جن کی حاجت فوری طور پر پوری نہیں ہوگی، انشاءاللہ مغرب کی اذان سے پہلے آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ اللہ والو، کتنی خوش قسمتی ہے کہ رب کی ذات مغرب سے پہلے ہر حاجت پورا کرنے کو تیار ہے، نسلوں کو رنگنے کے لیے تیار ہے، بگڑے کام سنوارنے کے لیے تیار ہے،
رب کی ذات کہتی ہے میں مانگنے والے کو پسند کرتی ہوں۔ اب یہ نہ کہنا کہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج کے دن ایک ایسی تسبیح آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، رب سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ خزانوں کا مالک کیسے بننا ہے، اپنی ہر حاجت کو کیسے پورا کرانا ہے، اپنے گھر کے حالات کو کیسے بہتر بنانا ہے، بے سکونی بے برکتی سے کیسی نجات پانی ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات آپ کو مکمل بتاؤں گا۔ اس وظیفے سے آپ کی تقدیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ آج لاپرواہی مت کرنا، آج وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ جمعہ کا دن پورا موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لو، دفتر میں پڑھ لو، سفر میں پڑھ لو، صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنا، اس کے بعد دنیا کا کوئی کام ہے کر لو، صرف 1 منٹ اس وظیفے کو لازمی دینا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آج کے دن میں خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی، کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کے بگڑے کام بن جائیں، ہم سب کی نیک جائز حاجات پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شانی کریمی کا صدقہ۔ مولا آج جو دکھیاری ہیں، پریشانی ہے، تنگ دست ہیں، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ بی بی فاطمۃ الزہرا کے صدقے ہم سب کی نسلوں کو آباد فرما۔ جو کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد سے نواز۔ مولا آج تیری بارگاہ رسالت میں آج ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہوں تو یہ قبولیت کا دن ہے، تو مانگنے والے کو جھولیاں بھر دیتا ہے۔ آج تجھے تیری عظمت کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، آج جو مانگو مقدر فرما دے۔ آج جو کوئی دل میں نیک جائز حاجت لے کر بیٹھا ہے، مجھ سمیت ہم سب کے نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اے میرے مولا، تو اپنے در سے کسی کو خالی نہیں لوٹاتا، آج ہم سب پر نظر کرم فرما۔ تیری ایک نظر کرم کے محتاج ہیں، ہماری پوری زندگی کا سوال ہے۔ مولا آج کبھی کسی کا دل دکھایا، زیادتی کی ہے، گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ وقت ضائع کیے بغیر آج کے دن کے خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ چاہے نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات پورا دن موجود ہے۔ مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نواز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے ایک بات توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے ابھی تک آپ نے ویڈیو سکپ کر کر کے دیکھی ہو، لیکن اب وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی کوتاہی، لاپرواہی سے وظیفہ ضائع ہو سکتا ہے، اس لیے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے، بغیر کاٹے دیکھنا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، یہ نہ ہو آپ کی چھوٹی سی کوتاہی سے کوئی بات چھٹ جائے، کوئی اہم حصہ چھٹ جائے تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کے مکمل ہوتے ہی آپ نے بغیر کسی سے بات کیے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ کو رب کریم سے جو بھی چاہیے ضد کر کے مانگیے گا، اور آج 1 2 یا 3 نہیں، سینکڑوں حاجات کی فہرست بنا کر بھی بیٹھو گے تو آپ کی ہر حاجت ضرور پوری ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آج رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے وہ مل کر رہے گی۔ اس لیے آج تھوڑا نہ مانگنا، یہ نہ ہو کہ بعد میں کہو کہ کاش یہ بھی مانگ لیا ہوتا۔ آج جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے دنیا سے آپ کا تعلق ختم، یہ قبولیت کا دن ہے۔ ہر لمحہ نعمتیں، رحمتیں، برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آپ نے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ صرف 1 منٹ کی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح آج آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گی، یہ تسبیح گھر کے حالات کو بدل دے گی، یہ تسبیح بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ کر دے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ غیب سے مدد ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی، بنگلہ، گھر، ہر شے ہو، آج مل جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو 1 منٹ کی تسبیح پڑھنی ہے وہ رب کریم کے 3 ناموں کی تسبیح ہے۔
وہ نام کیا ہے؟ آپ نام سنتے ہی ہوش میں آ جائیں گے کہ اس تسبیح کی کتنی اہمیت ہے۔ ان ناموں کو سنتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کے دن صرف 1 منٹ کی تسبیح یا غنیو یا مغنیو یا اللہ یا غنیو یا مغنیو یا اللہ یا غنیو یا مغنیو یا اللہ کی پڑھنی ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو اللہ والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی فضیلت و برکت کیا ہے۔ ناظرین، یا غنی رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش پر بیٹھے رب کو راضی کرتا ہے۔ اگر کوئی بھکاری ہے، فقیر، تنگ دست، دکھیاری، پریشان حال، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہو سکتی، جو سمجھتا ہے کہ غربت میرا مقدر ہو چکی ہے، تو وہ مایوس ہونا چھوڑ دے۔ مومن کو اپنے رب عز و جل پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، کسی بھی لمحے اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہمیشہ امید رکھنے کی قرآن و حدیث میں تاکید کی گئی ہے۔ اس کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہونے والے سے متعلق بہت سخت وعیدیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ باقی کسی شخص کے مایوس ہونے سے متعلق حکم شرعی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی اور مایوسی ناجائز و حرام اور گناہ کبیرہ ہے، البتہ کفر نہیں، کیونکہ کسی گناہ کبیرہ کا محض ارتکاب کرنے سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا۔ ہاں، بعض صورتوں میں مایوسی کفر ہے، مثلا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ عز و جل میرے حالات کو نہیں دیکھ رہا، یا میرے حالات سے باخبر ہے، یا میری یہ پریشانی دور کرنے پر قادر نہیں ہے، یا یہ عقیدہ ہو کہ معاذ اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ بخیل ہے کہ میری پریشانی دور نہیں کر رہا۔ چونکہ یہ سارے عقیدے کفر ہیں، اس لیے اگر ان میں سے کسی عقیدے کے ساتھ کوئی شخص مایوس ہوگا تو بلا شبہ ایسی مایوسی ضرور کفر ہے، اور اگر اس طرح کا کوئی بھی کفریہ عقیدہ نہ پایا جائے تو پھر مایوسی کفر نہیں، البتہ ناجائز و حرام اور گناہ کبیرہ ضرور ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اپنے رب کی رحمت سے کون نہ امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے سے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ ترجمہ: اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اگر وہ خیر کا گمان کرے تو اس کے لیے خیر ہے، اگر وہ شر کا گمان رکھے تو اس کے لیے شر ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کبیرہ گناہوں سے متعلق پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی رحمت سے نا امید ہونا اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا ہے۔ مایوسی کے گناہ کبیرہ ہونے سے متعلق علامہ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مایوسی کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے اور یہی ظاہر ہے کیونکہ اس بارے میں بہت سخت وعید وارد ہوئی ہے، بلکہ حدیث پاک میں تو مایوسی کے گناہ ہونے سے متعلق صراحت ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مایوسی اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے، محض گناہ کبیرہ کا ارتکاب کفر نہیں۔ چنانچہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترجمہ: کسی مسلمان کو گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ہم کافر نہیں قرار دیں گے، اگرچہ وہ گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو، بشرط یہ کہ وہ اسے حلال نہ سمجھتا ہو۔ دنیاوی معاملات یا بیماری کے معالجات و اخراجات وغیرہ کے سلسلے میں آدمی ہمت ہار کر مایوس ہو جاتا ہے، اس طرح کی مایوسی کفر نہیں۔ رحمت سے مایوسی کے کفر ہونے کی صورتیں یہ ہیں کہ اللہ عز و جل کو قادر نہ سمجھے، یا اللہ تعالیٰ کو عالم نہ سمجھے، یا اللہ تعالیٰ کو بخیل سمجھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ ناظرین، آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اب دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھ کر دیکھیں، میرا رب فقیروں کو غنی کر دے گا، مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ آج وہ دن ہے کہ اگر کوئی رب کریم سے 1,00,000 مانگے گا، میرا رب 10,00,000 سے نوازے گا، تو پھر کیوں نہ رب کریم سے اتنا مانگا جائے کہ ہمارے خزانے بھر جائیں۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اب یا غنیو یا مغنیو یا اللہ کو عام تسبیح کی طرح نہیں پڑھنا کہ تسبیح کا دانے پہ دانے پھینکو، یہ وقت قبولیت کا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک تسبیح جو صرف 1 منٹ میں مکمل ہو جائے گی، ایک تسبیح پڑھ کر مغرب سے پہلے کامیاب ہو جائیں، ہر مقصد میں کامیابی پانا
کمانا چاہتے ہو، مغرب سے پہلے اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، تو آپ نے یا غنیو یا مغنیو یا اللہ کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے یا غنیو یا مغنیو یا اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہے گی۔ ہو سکے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، ہو سکے تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لو۔ یہ ایک تسبیح 100 دانوں کی کرنی ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے دوران جو جو دل میں آتا چلا جائے گا وہ مل جائے گا۔ اس لیے یہ ایک تسبیح پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکتا ہے رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ ایک دن میں کروڑوں پتی بنا دینے والا عمل آپ کے حوالے کر دیا۔ دیکھتے ہیں کون خوش قسمت ہے جو آج کے دن کی یہ خاص تسبیح پڑھے گا۔ جیسے ہی یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جسے خاص دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ جس موجودہ نظام میں ہم رہ سکتے ہیں، پیسہ بہت ضروری ہے۔ پیسے کے بغیر نہ سکون ہے، نہ اخراجات پورے ہوتے ہیں، نہ خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ اور آج اپنی تمام بہنوں بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو واقعی آپ کی تقدیر کے بند تالے کھولے گا۔ آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، بیٹی کے رشتوں میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ کام بنا ہوا ہے لیکن آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسے حالات ہیں تو آپ نے ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کے دن ایک تسبیح یا غنیو یا مغنیو یا اللہ پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر سورۃ کوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر پڑھنی ہے تو ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، ایک ایک چیز بتاؤں گا۔ سورۃ کوثر کو سنتے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس عمل کی قدر و قیمت کیا ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ عمل، یہ وظیفہ، آج کی یہ خاص تسبیح مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت کو واقعی میں پورا کر دے گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ جس کی تقدیر بدلنی ہے، جس کو رب نے جھولیاں بھر بھر کر نوازنا ہے، وہی آج یہ وظیفہ پڑھے گا۔ آپ نے سورۃ کوثر کو صرف اور صرف 25 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک چیز، ایک ایک نقطہ کیوں سمجھا رہا ہوں؟ کیونکہ وظائف ہر کوئی بتاتا ہے، پڑھنے کا کوئی نہیں بتاتا۔ اگر آپ کے پڑھنے میں چھوٹی سی بھی غلطی ہو گئی تو یہ دن ضائع ہو جائے گا۔ ابھی بھی چھوٹی سی کوتاہی ہو گئی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ دن پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہو نہ ہو، پھر کیوں نہ آج یہ وظیفہ اطمینان توجہ کے ساتھ پڑھ لیا جائے۔ ناظرین، آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، الحمدللہ، رب کا شکر ہے، میرا رب شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والے کا رزق 70 گناہ بڑھ جاتا ہے۔ آج سے جو مانگو گے سورۃ کوثر سے بندشیں، رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین سے مانگی گئی ہر حاجت 70 گنا زیادہ نوازی جائے گی۔ اگر 1 لاکھ مانگو گی تو 70 لاکھ ملے گا۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو صرف اور صرف 25 بار الحمدللہ رب العالمین کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والے پر فرشتے آسمان سے زمین پر رزق اور دولت کے خزانے لے کر آئیں گے۔ میرا رب چھپڑ پھاڑ کر نوازے گا، اور اتنا نوازے گا کہ آپ کی تجوریاں چھوٹی پڑ جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ بہترین انسان وہ ہے جسے گناہ کے بعد یہ احساس ہو جائے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ اگر اس نے توبہ نہ کی تو یہ غلطی ان کے خالق و مالک کو اس سے ناراض کر دے گی۔ اس سے اپنے معبود و مالک کی ناراضگی کسی صورت بھی برداشت نہیں ہوتی، اس لیے فوری طور پر اللہ کریم کے دربار میں حاضر ہو کر گڑ گڑاتا ہے اور آئندہ ایسے گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے کہ اے مالک الملک، اس مرتبہ معاف کر دے، آئندہ میں ایسا کبھی نہ کروں گا۔ گناہ کے بعد ایسے احساسات اور پھر توبہ کے لیے پیشمانی و ندامت پر مبنی یہ عمل ایک خوش نصیب انسان کے حصے میں آتا ہے، جبکہ اس جہاں میں کئی ایسے بد نصیب سیاہکار بھی ہیں جن کو زندگی بھر یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کا مالک ان سے ناراض ہو چکا ہے، اور وہ ہے کہ دن رات گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور رات کو گہری نیند سوتے ہیں، یہ مزید گناہوں پر مبنی اعمال میں مصروف رہ کر گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ کریم اس وقت پہلے آسمان پر آ کر دنیا والوں کو آواز دیتا ہے، اے دنیا والو، کوئی ہے
ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، کوئی توبہ کرنے والا میں اسے اپنی رحمت سے بخش دوں۔ اے اللہ، رمضان کا مہینہ قریب آ گیا، بس آپ اس مہینے کو میری سلامتی کا ذریعہ بنائیے اور مجھے اس مہینے میں گناہوں سے محفوظ فرمائیے اور میری طرف سے اسے سلامتی والا بنائیے۔ اے اللہ، مجھے صبر و اجر کی امید کے ساتھ اس روزے اور راتوں کی عبادت کی توفیق عطا فرمائیے اور اس مہینے میں مجھے کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی، طاقت کی اور چستی کی توفیق عطا فرمائیے اور مجھے بچا لیجئے اس مہینے میں اکتاہٹ، تھکنے، سستی اور اونگنے سے، اور اس مہینے میں مجھے شب قدر نصیب فرمائیے جس کو آپ نے ہزاروں مہینے سے بہتر بنایا ہے۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، آمین۔